رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اہل بیت اطہار کی میری اہل بیت کی مثال تم پر اس طرح ہے جس طرح نوح نبی علیہ السلام کا کشتی ہے. جو اس کشتی میں سوار ہو گیا اس کا نجات ہو گیا, اور جو اس کشتی میں سوار نہیں ہوا جو ایک کشتی میں سوار نہیں ہوا وہ غرق ہو گیا. کیا ہو گیا؟ غرق ہو گیا. تو یہ جو 4 نمبر دربار پاک یہ کیا ہے؟ اے اہل بیت علیہ السلام کا کشتی ہے. اس کشتی میں جو سوار ہوگا, اس کشتی میں جو سوار ہوگا وہ ہدایت پر رہے گا, وہ دنیا کی نجات پائے گا, وہ آخرت میں بھی نجات پائے گا. کیونکہ ایک کشتی ہے اہل بیت ہے, ایک کشتی ہے نوح ہے. اور ایک بات, رسول خدا کشتی نوح کیوں فرمائے؟ اور دوسری بھی کشتی فرما سکتے تھے, اور بھی کشتی دوسری بھی کشتی تھی, اور بھی ندی تھا سمندر کا, اس کا بھی کشتی تھا, اس کا بھی ناؤ تھا. تو کشتی نوح کیوں؟ اس لیے کشتی نوح میں ہر جاندار کا جوڑا موجود تھا. کس کا؟ ہر جاندار کا. انسان, بکری, بھیڑ, گائے, ہر جانور سے لے کر ہر حیوان کا 2 جوڑا موجود تھا. اسی طرح اس کشتی میں حرام جوڑا یعنی خنزیر بھی موجود تھا. حرام اگر نہ ہوتا تو نہ ہوتا اس دنیا میں, اگر وہ نہ ہوتا اس کشتی میں تو اس دنیا میں اس کا نام و نشان نہیں ہوتا. کیونکہ جو اس کشتی میں سوار ہوا اس کا ہی جان بچا, اور وہی ہدایت پایا, وہی نجات پایا. تو رسول خدا فرمایا کیا مثال کیا دیا اہل بیت کی؟ نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثال. تو رسول خدا کل قیامت تک کشتی نوح کی مثال دے کر اعلان فرما دیا, اگر تم گناہگار ہو, اگر تم بدکار ہو, اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو گئے تو نجات مل جائے گا. اگر تم نمازی ہو, حاجی ہو, غازی ہو, مولوی ہو, پیر بھی ہو, اگر اہل بیت کی کشتی میں سوار نہ ہوئے تو غرق ہو جائے گا, تباہ ہو جاؤ گے. نمازی ہونے سے بھی تباہ ہو جائے گا اگر اہل بیت کی کشتی میں نہ شامل ہوئے. تو یہ 4 نمبر دربار پاک ایک کشتی ہے, اور اس کشتی کا ناخدا کون؟ برتمان گدی نصر حضور پاک سیدنا سید یعقوب علی القادری علیہ السلام مدد اللہ علیہ. اور جو ان کے ہاتھ میں بیعت ہوئے, جو بڑے حضور پاک کے ہاتھ میں بیعت ہوئے, اسے بھی ان کے ہاتھ میں نہیں, ان کے ہاتھ میں خدا کا رسی ہے, حبل اللہ ہے, اس رسی کو پکڑ لیا. اور جو اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا, کل آخرت کے میدان میں حوض کوثر میں رسول خدا سے کوثر کا جام